السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، توحید اسماء و صفات کی پچھلے ہفتے جو تعریف بیان کی تھی وہ یہ کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے جو اسماء و صفات بیان فرمائے ہیں اور اس کے رسول نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات بیان فرمائے ہیں ان پر اسی طریقے سے ایمان لانا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تکییف کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعطیل کے۔ یہ جو باتیں ابھی بیان کی ہیں پچھلے ہفتے میں ان کی وضاحت کر دی تھی۔ توحید اسماء و صفات کے تعلق سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان الاخبار فی صفات اللہ موافقۃ لکتاب اللہ تعالی نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعین الى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه عليه الصلاة والسلام مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی گئی ہیں وہ قرآن کریم کے موافق ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر امام ابن خزیمہ نے جو یہ عبارت لکھی ہے اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ تمام سلف صالحین یہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں اور ان پر ایمان لانا ہے، ان کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جس بات کی خبر قرآن کریم میں دی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنی چاہیے، تمثیل نہیں بیان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سلف صالحین کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ اسماء و صفات کے باب میں جو سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو صفات اپنی بیان فرمائی ہیں اور اس کے رسول نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس کی تمثیل نہیں کرنی چاہیے اور اس کی تعطیل نہیں کرنی چاہیے اور کیفیت نہیں بیان کرنی چاہیے، تشبیہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر رکھا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام اسماء اور اس کی صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی نام تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں سب کے سب توقیفی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام کو بیان کرتے ہیں، اس قسم کے نام جو
اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے نام ہیں۔ کیوں تسلیم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نام قرآن کریم میں نہیں بیان فرمائے، اس کے رسول نے یہ نام نہیں بیان فرمائے ہیں، نہیں وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ نام ہے۔ لہذا ہندوؤں کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، اور مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو گاڈ بتاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں تسلیم کر سکتے کہ اس کا نام گاڈ ہے۔ کیوں تسلیم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم انہی ناموں کو تسلیم کریں گے، انہی صفات کو تسلیم کریں گے جن کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہو۔ جن کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، ہم ان کو نہیں تسلیم کر سکتے۔ تیسرا طریقہ کار سلف صالحین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان کا معنی معلوم ہے اور ان کی کیفیت مجہول ہے، غیر معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ معلوم المعنی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا نام ہے السمیع، اور صفت سمع سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے وہ کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کے مثل نہیں ہے۔ ہم نہ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کسی مخلوق سے، اور نہ ہی انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور نہ تعویل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے جیسی اس کی ذات کی شایان شان ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام البصیر ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ البصیر اللہ کا نام ہے، البصارت دیکھنا اللہ کی صفت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ جو دیکھنا ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہم نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تمثیل کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ جس طریقے سے اس کی ذات عظمت والی ہے، اس کی شان عظمت والی ہے، اپنی ذات کی شایان شان وہ دیکھتا ہے۔ ہماری سماعت چند کلومیٹر کے فاصلے پر ختم ہو جاتی ہے، ہماری بصارت چند کلومیٹر کے فاصلے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سماعت اور بصارت لامحدود ہے۔ ہماری سماعت اور بصارت محدود ہے، اللہ کی بصارت اور سماعت لامحدود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ جو نام ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسمًا فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ 99 ناموں کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں جو ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں انہیں بھی تسلیم کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات توقیفی ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا کوئی صفت کا اضافہ نہیں کر سکتے، کسی بھی نام کا اضافہ نہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے تو نہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے اس کی دلیل بیان کرو۔ اگر وہ دلیل نہیں بیان کرتا ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو کسی سائل نے سوال کیا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ اخرجوا هذا المبتدع من المسجد۔ استواء کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہے، لغت عرب میں استواء کس کو کہتے ہیں یہ معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے متعلق سوال کرنا، اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اور انہوں نے حکم دیا کہ جس نے یہ سوال کیا ہے اللہ کی کیفیت کے بارے میں، اس کو مسجد نبی سے باہر نکالو، کیونکہ وہ بدعتی آدمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا استواء کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو لفظ استواء ہے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ،
نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. تو اب جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی تو لفظ استوا وہاں بھی استعمال اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن کسی مخلوق کا ٹھہرنا، اللہ رب العالمین کا جو ٹھہرنا ہے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم مشابہت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا استوا اس کی ذات کے شایان شان ہے اور کسی مخلوق کا استوا اس کی ذات کے شایان شان ہے. تو اللہ رب العالمین کا استوا مخلوق کی طرح نہیں ہے. تو اب لفظ استوا جو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کے تعلق سے استعمال کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کا سوال نہیں کرتے، نہ اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں. چوتھا طریقہ جو سلف صالحین کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں اس کو علی وجہ تفصیل بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اپنے اسماء اور صفات بیان فرمائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے اور اس میں سے نکلنے والی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو علی وجہ تفصیل ہم اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں بیان کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو منفی چیزیں ہیں ہم ان کو مجملاً بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ آنا اور نیند آنا یہ نقص ہے. اگر اللہ رب العالمین کو مان لیا جائے کہ اس کو نیند آتی ہی یا اس کو اونگ آ گئی تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر نقص ہے، جبکہ اللہ رب العالمین تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے. اسی وجہ سے ہم لفظ سبحانہ جو استعمال کرتے ہیں، سبحانہ کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک قرار دیتے ہیں. اللہ کی ذات اور اس کی صفات کامل اکمل ہیں. اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کامل ہیں اور اکمل ہیں، اس میں کسی بھی طریقے کا نقص نہیں، کسی طریقے کا عیب نہیں، کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم اللہ رب العالمین نے جو اپنے تعلق سے بیان فرمایا ہے اور جن کے تعلق سے نفی کی ہے ہم ان کو اجمالاً نفی کریں گے، کیونکہ جو نفی ہے، نفی کی نگیٹو کے ذریعے سے کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. نگیٹو الفاظ کے ذریعے سے کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. مثلا کوئی شخص آپ کے بارے میں کہے آپ اندھے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ لنگڑے نہیں ہیں، آپ کا ہاتھ ٹوٹا نہیں ہے، آپ گنجے نہیں ہیں، آپ کا دانت ٹوٹا نہیں ہے. بات تو صحیح کی جا رہی ہے نا آپ کے بارے میں، لیکن کیا یہ تعریف ہو رہی ہے؟ یہ آپ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. تعریف کیسے ہو رہی ہے؟ آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی چھاتی چوڑی ہو جائے گی، مجھے بہادر کہہ رہا ہے. آپ خوبصورت ہیں، آپ کو اچھا لگے گا. آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ اس بات میں آپ کی تعریف کی جا رہی ہے. نفی کے ذریعے کسی کی تعریف نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی تعریف نگیٹو طریقے سے نہیں کی جائے گی، بلکہ اجمالاً بیان کیا جائے گا، صرف اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو یہ ہمیں اسی طریقے سے کہنا ہوگا اور اتنا ہی کہہ کر کے خاموش ہو جانا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بیوی تسلیم کر لیں گے یا اس کا بیٹا تسلیم کر لیں گے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین بیوی اور بیٹوں کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور تفصیل جو لفظ استعمال کیا میں نے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے. سلف صالحین کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، 5واں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں، مکمل ہیں، اکمل ہیں، اس میں کسی بھی طریقے کا عیب نہیں، کمی نہیں، کوتاہی نہیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا اللہ رب العالمین کی تمام صفات کمال ہیں.
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کی قوم جب وہ جو پہاڑ پر گئے اللہ رب العالمین کی کتاب لینے کے لیے 40 روز کے لیے گئے، اللہ رب العالمین کا بلاوا آ گیا، وہ پہاڑ پر گئے تو ادھر سامری نے ایک بچھڑا بنایا، سامری نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا، اور اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اس کے اندر نقص اگر ہم مانیں گے تو اللہ رب العالمین کے اندر نقص ماننا ہوگا ہر حال میں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے یہ بات بیان کی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے ان کے جانے کے بعد ایک سونے کا جو حلی جو زیورات تھے اس کو پگھلا کر کے ایک بچھڑا بنا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بچھڑا تو بنا لیا اور سامری کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے لہذا اس کی پرستش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو لے جانا بھول گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ کیوں معبود نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اولم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جو معبود انہوں نے بنایا وہ کلام نہیں کرتا ہے؟ کلام نہ کرنا یہ ایک کمی ہے، اور اللہ رب العالمین کمیوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، کم کراتے کراتے 5 وقت کی رہ گئیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آئی لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، اب قول بدلا نہیں جائے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی لیکن ثواب 50 کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ تو اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے معبود ہونے کی نفی کی تو اس کے لیے دلیل دی، اور دلیل کیا ہے؟ انہ لا یکلمہم، یہ ان سے بات نہیں کرتے۔ تو جو بات نہیں کرے، اب ان کے سامنے اپنا دکھڑا رکھو گے اور وہ تمہارا جواب نہیں دیں گے، بات نہیں کریں گے تو وہ معبود کیسے ہو گئے؟ ولا یہدیہم سبیلا، اور نہیں وہ سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ جتنے بھی معبود بنا لیے گئے ہیں گاڑیوں میں رکھے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، چوہا آتا ہے ان کے ہاتھوں میں رکھے لڈو اور بتاسے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا جاتا ہے، کتے آتے ہیں ٹانگ اٹھا کر کے اس کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، وہ بھگوان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل تو یہی دی تھی نا، جب ان کے بتوں کو توڑا تو دلیل یہی دی تھی کہ اس بڑے نے توڑا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہوگا، چھوٹوں کو توڑ دیا۔ اگر یہ بھگوان تمہارا ہے، تمہارا خدا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتا۔ کہا جب بات نہیں کر سکتا ہے تو تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ توحید کی طرف دعوت دی انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت کلام کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم اس کی نفی کریں گے یا اس کے اندر کمی مانیں گے تو ایسی صورت میں وہ بھگوان نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ جن کو بھی خدا بنا لیا گیا، معبود بنا لیا گیا، وہ کلام نہیں کر سکتے، وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا بنا کر کے اس میں سے آواز نکلنے لگی بچھڑے کی۔ تو سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فنسی، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ افلا یرون، اللہ رب العالمین دلیل دے رہا ہے کہ یہ جھوٹا معبود ہے جو ان لوگوں نے بنایا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتے ہیں
تو یہ معبود ان کا جواب نہیں دیتا ہے. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا، اور یہ ان کے نقصان کا بھی مالک نہیں ہے. تو جو معبود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہو وہ معبود کیسے بن گیا؟ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو ماننا ہوگا کہ وہ صفت کمال ہیں، نقص ان کے اندر نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر نقص ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو بھی نہیں قرار دے سکتے، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان بنا لیے گئے ہیں سب کے اوپر موت آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر موت نہیں آئے گی. کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے، سب کے اوپر موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر موت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین موت سے مبرہ ہے. تو ہمیں ہر حال میں ماننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفتیں ہیں صفت کمال ہیں. اگر ہم اس کو اس صفت سے متصف نہیں مانیں گے تو اس کے حق میں نقص لازم آئے گا، اس کے حق میں، اللہ رب العالمین کے حق میں نقص لازم آئے گا. چھٹا طریقہ سلف صالحین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب حسنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات صفات اولیاء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کمال پر دلالت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف خبر نہیں دی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے، اللہ رب العالمین سمیع ہے. صرف یہ بتانا مقصود نہیں کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بلکہ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. العلیم، اللہ رب العالمین جانتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب حسنی ہیں، جو دلیل ہے صفت کمال کے لیے. یہ اس سے صرف بتانا مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کیا کریں. جب ہم ان ناموں کو پکارتے ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے سلف صالحین کا. تنزیہ کے سلسلے میں سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تمام نقائص اور عیوب سے منزہ قرار دیتے ہیں، تمام نقائص اور عیوب سے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر رکھے ہیں، لیکن کیفیت نہیں بیان کرتے، نہ تفصیل بیان کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں. چاہے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے ہو، جیسے موت کا ہونا، اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے. آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. اللہ رب العالمین عاجز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا ہے. اللہ رب العالمین بھولتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس سے بھی پاک ہے. اللہ رب العالمین غفلت سے پاک ہے. اللہ رب العالمین تھکاوٹ سے پاک ہے. جب آسمان و زمین کی تخلیق کی اللہ رب العالمین نے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق تو کی ہے، جب ہم نے ان کی تخلیق کی تو ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. ہم ایک بوری لاتے ہیں سیمنٹ کی، ہم تھک جاتے ہیں. اینٹوں کو چڑھانا پڑتا ہے چھتوں پر، ہم تھک جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی زمین بنا دی، اتنا بڑا آسمان بنا دیا، 7 زمین 7 آسمان بنا دیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہو جاؤ، وہ ہو گئی. صرف اللہ رب العالمین نے اتنا کہا. تو یہ تنزیہ کے سلسلے میں سلف صالحین کا طریقہ ہے. تو چاہے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، یا اللہ رب العالمین سے جدا ہوں، جیسے اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک، جبکہ دنیا اللہ رب العالمین کا شریک مانتی ہے. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے اللہ کا شریک بنایا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا شریک بنایا. مشرکین مکہ نے کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے ان کو بیٹی قرار دے کر اللہ کی ذات میں شریک بنایا. مسلمانوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ نور من نور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کا ایک نور نکلا اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں آ گیا۔ تو یہ گویا کہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو یہودیوں نے کہا، جو عیسائیوں نے کہا۔ تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا، اور اللہ رب العالمین بے شمار آیتیں ہیں جن میں انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی و شریک ہے، اس سے انکار کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی سے مدد نہیں طلب کرتا، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی والد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے، چاہے اس کے ذات کے تعلق سے ہو، چاہے اس کی ذات سے منفصل چیز ہو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو منزہ قرار دیا ہے، اجمالاً ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منزہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ تعالیٰ کے تئیں یہ درست نہیں ہے، ہم اس کا انکار کریں گے۔ اور جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بڑائی ہوتی ہو، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو متصف کیا ہو، ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو جن صفات سے متصف کیا ہے، ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے سلف صالحین کا، سلف صالحین کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ طریقہ کار ہے۔ ہمیں اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عقیدہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس انداز سے عقیدہ رکھتے ہیں تو ہماری توحید اسماء و صفات درست ہے، اور اگر ہم اس انداز سے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو ہماری توحید اسماء و صفات میں گڑبڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔